نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کربلا کا خونی منظر قسط نمبر 2۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے سنا کہ مسلم بن عقیل کو کربلا والوں نے دھوکہ دے کر شہید کرا دیا۔ اب امام مسلم کے ننھے منھے بچوں کا کیا ہوا یہ سنتے ہیں۔ ان بچوں کا نام تھا محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہما۔ دونوں چھوٹے بچے قاضی شریح کے گھر ان تمام واقعات سے بے خبر موجود تھے۔ جب ابن زیاد قتل امام سے فارغ ہو چکا، یعنی مسلم بن عقیل کو قتل کر چکا، فارغ ہو گیا اس بات سے، تو اعلان کرا دیا کہ جو مسلم کے بچوں کو جو کوفہ میں چھپے ہوئے ہیں پکڑ کر لائے گا بے پناہ انعام پائے گا۔ قاضی شریح یہ اعلان سن کر سخت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور قاضی شریح سے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا کوفہ میں ہمارا کوئی نہیں رہا؟ کیا والد صاحب ہمیں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے؟ قاضی صاحب نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، میرے صاحبزادو، یہ وقت رونے دھونے کا نہیں ہے۔ ابن زیاد کے سپاہی تمہاری تلاش کر رہے ہیں، کہیں تمہاری آواز سن کر ادھر نہ آ جائیں۔ صبح ایک قافلہ دروازہ عراقیین سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کر دیتا ہوں۔ اللہ کو منظور ہوا تو مدینہ طیبہ آپ پہنچ جاؤ گے۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، جاؤ ان دونوں صاحبزادوں کو حفاظت کے ساتھ قافلے کے ساتھ ملا آؤ۔ اسد دروازہ عراقیین پر آیا تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، گرد نظر آ رہی تھی دور۔ اسد نے کہا، جلدی کرو، جلدی بھاگو، دوڑ کر قافلے سے مل جاؤ۔ دونوں بچے دوڑے مگر قافلہ دور نکل گیا۔ نوکیلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیے، بھوکے پیاسے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پھول سی نازک تلیاں رنگین ہو گئیں۔ تمام دن دوڑتے رہے، رات ہو گئی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، بھیا رات کہیں سو جائیں، مگر چھوٹا بولا، بھائی جان کہیں سپاہی گرفتار ہمیں نہ کر لیں، ابھی ہم کوفہ سے زیادہ دور نہیں آئے ہیں، ہمیں رات بھر سفر کرنا چاہیے۔ رات کی سیاہی، اندھیرا بالکل گھپتا گہراتی ہوئی چلی گئی، پتا ہل جاتا تھا تو آپ ڈر جاتے تھے۔ جنگل بیابانوں کو طے کرتے چلے گئے۔ صبح ہونے کو تھی تو کہنے لگے کہ ہم یقیناً کوفہ سے کہیں دور نکل آئے ہوں گے، مگر جیسے صبح صادق ہوئی تو دیکھا کہ کوفہ کے مکانات سامنے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا ہم راستہ بھول گئے، رات بھر گھومے مگر لوٹ پھر کے یہیں رہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے تھے۔ چمنستان نبوی کے مہکتے پھول مرجھا رہے تھے۔ کہیں چھپنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک ظالم سپاہی نے پکڑ لیا۔ دونوں لال ابن زیاد کے دربار میں سہمے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں جیل خانے بھجوا دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نہایت نیک آدمی تھا۔ آدھی رات کو کھانا کھلا کر قادسیہ کی راہ کی طرف لے گیا اور اپنی انگوٹھی دے کر کہا، سیدھے قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اسے یہ انگوٹھی دے کر سارا ماجرا کہہ سنانا، وہ تمہیں کسی طریقے سے مدینے تک پہنچا دے گا۔ یہاں مجھ پر جو گزرے گی اللہ مالک ہے، میں سہ لوں گا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچے رات بھر دوڑتے رہے۔ صبح ہوئی تو پھر کوفے کے بازار نظر آ رہے تھے۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ مظلومیت کی انتہا ہے، دشمن کا ملک ہے، ذرہ ذرہ خون کا پیاسا ہے، کوئی سہارا نہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے آپ ایک تالاب کے کنارے گئے تو ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی تھی۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم ہاتھ باندھ کر گزارش کر رہے ہیں، پلیز ہمیں مت مارنا، ہم بے قصور ہیں۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی، صاحبزادو گھبراؤ مت، جس کی میں کنیز ہوں وہ ایک اہل بیت سے محبت کرنے والی عورت ہے، چلو میں تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں، وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ وہ عورت دونوں کو ساتھ لے کر مالکہ کے پاس آئی اور کہا، جنت کے 2 پھول لائی ہوں، یہ امام مسلم کے نور نظر ہیں۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو گود میں لے کر پیار کیا،
کھانا کھلایا اور مکان کے پچھلے حصے میں سلا دیا، اور کنیز کو کہا کہ یہ راز میرے شوہر سے مت کہنا، کیونکہ وہ انہی کی تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ دنیا کی دولت کی لالچ نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، وہ اندھا ہو گیا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اس عورت کا شوہر گھوڑے سے اترا اور اپنی بیوی سے کہا جلدی کرو، کھانا تیار ہو تو کھانا لاؤ، میں چاہتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کو جلدی گرفتار کر سکوں، ہم انعامات سے مالا مال کر دیے جائیں گے، اتنی دولت ملے گی کہ تم سنبھال نہیں سکو گی۔ عورت نے کہا کہ میں ایسی دولت پر لعنت بھیجتی ہوں، نفرت ہے تیرے ارادے پر ظالم، ان بچوں کو قتل کر کے کیا لوگے؟ حشر میں خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ حارث شوہر نے کہا میں ایسی نصیحت سننا نہیں چاہتا، اگر کھانا تیار ہے تو لاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ نعمان کے اندر دونوں بچے خواب میں اپنے والد کو دیکھ رہے تھے اور چیخے مار کر اپنے والد سے چمٹ جاتے ہیں، ان کی آواز حارث کے کان میں پہنچ جاتی ہے۔ اپنی عورت سے پوچھتا ہے یہ کون رو رہا ہے؟ ہمارے گھر میں کون ہے؟ عورت نے کہا کہیں پڑوس سے آواز آ رہی ہوگی۔ ظالم نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ظالم نے دونوں کو سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا، نازک رخسانوں پر تمانچے مارے۔ عورت نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار مار کر بیوی کو بھی زخمی کر دیا اور کہا خبردار، اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ بیوی نے خاوند کے قدموں پر سر رکھ کر کہا کہ ظالم، ان بچوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہم قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں؟ ارے دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ ظالم نے اپنی بیوی کی اس آہوازاری کی کوئی پرواہ نہیں کی اور دونوں بچوں کو زمین پر گرا کر بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ بیوی نے کہا ارے سید ہیں، یہ سید ہیں، تمانچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا، بس ارے بس، زمین اب تو ہلی جاتی ہے، لے اب تو فاطمہ مجھے غمگین نظر آتی ہے، فاطمہ مجھے غمگین نظر آتی ہے۔ حارث دونوں بچوں کو مارتا ہوا دریا کے کنارے لے گیا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر دونوں بچوں نے کہا تجھے اگر مال کی ضرورت ہے تو ہمیں بیچ دے، کوئی نہ کوئی ہمیں خرید ہی لے گا، اور اگر یہ منظور نہیں تو ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ چاہے گا جو کرے گا۔ حارث نے کہا اگر میں تمہیں بیچ دوں گا تو مجھے اتنی رقم نہیں ملے گی جتنی مجھے ابن زیاد دے گا، بہت بڑا انعام دے گا، لہذا میں تمہیں یہیں قتل کروں گا، اگر وہاں لے گیا تو تمہیں کوئی مجھ سے چھین لے گا اور انعام لے لے گا۔ ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی تو چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور کہا پہلے مجھے قتل کر۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر۔ حارث نے کہا کیا تمہیں قتل ہونے کا شوق ہے؟ دونوں بچوں نے کہا تو لذت شہادت سے آشنا ہی نہیں۔ پھر دونوں بچے سجدے میں گر گئے۔ حارث نے کہا کیا تمہارا سجدہ تمہیں میری تلوار سے بچا لے گا؟ وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ آخر دونوں بچے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم نے دونوں بچوں کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا، دونوں جسم آپس میں مل گئے۔ حارث سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد نے کہا انعام مانگتا ہے ظالم، تو نے بہت برا کیا، اگر یزید نے بچے مانگ لیے، طلب کر لیے تو کیا ہوگا؟ میں نے تو اسے یہ لکھ دیا ہے۔ پھر ابن زیاد نے کہا کون ہے جو حارث کو اسی جگہ لے جا کر قتل کرے جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے؟ چنانچہ اسے وہاں لے جا کر قتل کر دیا۔ خون شہیداں رنگ لایا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، دونوں بچے بھی شہید ہو گئے۔ امام مسلم نے چٹھی پہلے ہی بھیج دی تھی، امام مسلم وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگ بتا رہے تھے کہ مت جائیے، وہ وفا نہیں کریں گے، لیکن آپ فرما رہے تھے کہ مجھے جانا ہی پڑے گا، لوگوں کو بچانا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ نے رخصت سفر باندھا، منزلیں طے ہوتی گئیں۔ یہ مختصر سا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی کہ امام مسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اسی سفر میں امام حسین کے ساتھ حضرت امام مسلم کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی عمر 18 سال تھی۔ آج آپ دیر تک اس کا منہ تک رہے تھے اور نہایت پیار فرما رہے تھے، بار بار اپنا پیار بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ رہے تھے۔ صاحبزادی نے کہا، حضور آج آپ مجھے اس طرح پیار فرما رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے، کیا ابا جان شہید ہو گئے؟ یہ جملہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹی صبر کرو اور تم مجھے اپنا باپ سمجھو۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر آپ نے فرمایا، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، مگر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا، ہم ضرور بدلہ لیں گے، یا تو شہید ہو جائیں گے یا ان کو مار دیں گے، ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ اکبر! بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ المختصر، آپ سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے ہر چند کوشش کی مگر گھوڑا آگے جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ نے دریافت کیا، آپ نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر! یہی کربلا کی زمین ہے، یہی وہ مقام ہے جس کی بشارت دی گئی ہے۔ اس میدان میں پہنچنے سے پہلے جب راستے میں حر بن یزید ریاحی لشکر لے کر آپ کے سامنے آیا تو نماز ظہر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کی پہلی تقریر فرمائی کہ لوگوں میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے تمہارے خطوں نے بلایا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے، آپ کے ذریعے خدا ہمیں سیدھی راستہ دکھائے گا، اس لیے آیا ہوں۔ اب آپ وعدہ خلافی کر رہے ہو، لہذا بہت وعدہ خلافی کی۔ امام علی مقام نے ابن سعد کو بلایا جو فوج لے کر آیا تھا اور کہا کہ آخرت کے عذاب سے ڈرو، دنیا کی یہ رنگینیاں بیکار ہیں، زندگی چند دن کی ہے۔ مگر ریکی حکومت کے لالچ نے آنکھوں پر ان کے پردے ڈال رکھے تھے، انعام و اکرام کی ہوس نے دل سیاہ کارے کر دیے تھے۔ کہنے لگا، یہ سب ٹھیک ہے مگر کوفہ میں میری بڑی جائیداد ہے، اگر میں آپ کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤں گا تو ابن زیاد سب ضبط کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، دنیا چند دن کی ہے، دنیا کی دولت کے لیے حق سے کیوں ٹکراتا ہے؟ مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے سرحد پر جانے دو یا یزید کے پاس پہنچنے دو تاکہ اس سے میں براہ راست بات چیت کر سکوں، یا پھر مجھے واپس جانے دو۔ لیکن ان ظالموں نے کوئی بات نہیں مانی، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وقت گزرتا گیا، ابن زیاد کوفہ سے سخت آرڈر بھیجتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ جب نہر فرات کی لہروں پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے۔ نہر سے ہر چیز پانی پی سکتی ہے مگر زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر ایک چلو بھر پانی نہیں لے سکتا۔ مولانا حسن رضا علی خان فرماتے ہیں، خاک ہو جا خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پہ دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ گھوڑے پئیں شتر پئیں منع نہ کیجیو، لیکن فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ 9 محرم کو ابن سعد جنگ کی وارننگ دے چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ رات گزر جانے دو، کل دیکھا جائے گا۔ رات کا اندھیرا ہوا جب حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور سب کو گھر والوں کو جمع کیا اور فرمایا، میں تم لوگوں کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہوگی، رات ہو چکی ہے، ایک ایک اونٹ لو، خدا تم سب کو جزائے خیر دے، تم لوگ اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں چلے جاؤ، یہاں تک کہ خدا یہ مصیبت آسان کر دے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے ہی تلاش کریں گے، میرے بعد کسی کی تلاش نہیں ہوگی۔ لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، ہم جان و مال اور بال بچے سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی قیادت میں لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، آپ کے بعد جینا ہمارا بیکار ہے۔ سعد
بن عبداللہ حنفی نے کہا کہ اگر مجھ کو یہ بھی یقین ہو کہ میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ کر کے میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی تو بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت مسلم بن عوسجہ نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ ہوتا تو دشمن سے پتھر مار مار کر لڑتا یہاں تک کہ آپ پر فدا ہو جاتا۔ جان نثاروں کے یہ ولولہ انگیز جوابات سن کر آپ کو یقین ہو گیا کہ سب میری طرح حق پر نثار ہونے کا بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ 9ویں رات خوب یاد الہی میں گزاری، نفلوں میں، تلاوتوں میں گزاری۔ تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ قاسم یہ عباس کے بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے۔ مصائب جہاں بھر کے گھیرے ہوئے ہیں توازے یہ کوفیوں نے بلا کے۔ یا الہی نتیجہ مجھ کو معلوم ہے مگر میرے ساتھی میرے اصرار پر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، میرے بہن بھائی بچے سب تجھ پر قربان۔ یا اللہ میرے حوصلے بلند کر، میری زبان پر صبر و شکر کے سوا کچھ نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے نیند نے غلبہ کیا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور شہزادہ حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، دیکھ یہ تمام ارواح مقدسہ تیرے خیر مقدم کو حاضر ہیں۔ بیٹا کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت کی حوریں تیرا راستہ دیکھ رہی ہیں۔ امام علی مقام نے بیدار ہو کر اپنی خواب سنائی، تمام اہل حرم یہ خواب سن کر پریشان ہو گئے۔ امام علی مقام کی غمگسار بہن زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رہا نہ گیا، رو کر عرض کیا کاش آج موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی، آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، بھائی ان گزرے ہوئے جانشین کو سہارا تم ہی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن حلم وقار کا ساتھ نہ چھوڑو، صبر سے کام لو۔ حضرت زینب نے عرض کیا میں آپ کے بدلے اپنی جان دینا چاہتی ہوں، پھر آپ شدت گریہ سے بے ہوش ہو گئی۔ آگے کا بیان اگلی آڈیو میں سنیں گے انشاءاللہ۔